الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے شوال المکرم کہا جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 10واں مہینہ ہے۔ شوال کو شوال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی ایک تو یہ ہے بلند ہونا اور بوجھ اٹھانا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکات سے، رمضان المبارک کی رحمتوں کی وجہ سے انسان سے گناہوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب شوال آتا ہے تو انسان کا بوجھ نہیں ہوتا، گناہ اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کو شوال کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے، شوال کا معنی لغت کے حساب سے بوجھ کو ہلکا کرنا، خفت کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ انسان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہوتا ہے جب شوال کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بے شمار اور لا تعداد لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسے شوال کہا جاتا ہے۔ شوال کو مکرم کیوں کہا جاتا ہے؟ مکرم کا معنی کیا ہے؟ مکرم کا معنی عزت والا، مکرم کا معنی بزرگی والا، مکرم کا معنی قدر والا، مکرم کا معنی شرف والا، مکرم کا معنی عزت والا۔ مکرم کے یہ سارے معنی ہیں۔ تو یہ عزتیں، یہ بلندیاں، یہ تکریم شوال کو کیوں ملی؟ اس کی بھی شریعت مطہرہ میں کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب شوال المکرم کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جتنے لوگوں کو کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، ان سب کی مقدار شوال المکرم کی پہلی رات میں اللہ رب العزت آزاد فرماتے ہیں۔ اور جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے دن ہیں۔ تو حج کے ایام شوال سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے یہ عزت والا ہے، اس لیے یہ قدر والا ہے، یہ تکریم والا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں 6 روزے ہیں جو رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال میں رکھے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، فرمایا پھر اس کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے کانا کا صیام الدہر، جیسا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں۔ ایک روایت میں ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے ہوں۔ تو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کی وجہ سے بھی شوال کو مکرم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میری مائیں بہنیں جن کے روزے رمضان المبارک میں قضا ہو گئے، وہ بھی شوال المکرم میں اپنے روزے قضا کر لیں، اور اس کے ساتھ اگر شوال کے روزے رکھ لیں تو اللہ رب العزت انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ باقی رہی یہ بات، آیا کہ شوال المکرم کے روزے رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہیں یا کسی بھی وقت پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، عید کے بعد یہ 6 روزے جو ہیں یہ ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں مسلسل، اور بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے ایک روزہ رکھ لیا، 3 دن کے بعد پھر روزہ رکھ لیا، 4 دن کے بعد پھر روزہ رکھ لیا، ایسے کر کے بھی شوال المکرم میں 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔